ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی معنی الحدیث الصوم لی وانا اجزی بہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھو۔ میرے محترم بھائیو، دوستو، بزرگوں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل سنت تھی کہ رمضان المبارک کے آنے سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے آخر میں رمضان المبارک کے فضائل اور مسائل بیان فرمایا کرتے تھے۔ اس مہینے کی اہمیت اور اس مہینے کا مقام اور اس کی عظمت اور وقت امت کو بتایا اور سمجھایا کرتے تھے، کیونکہ انسان کی فطرت میں اللہ نے حرص رکھی ہے، لالچ رکھی ہے۔ تو جب تک کسی چیز کا فائدہ، کسی چیز کا نفع اس کے سامنے نہ ہو تو اس کے لیے وہ کام کرنا مشکل ہوتا ہے۔ تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس لیے یہ فضائل صحابہ کو، پھر صحابہ کے ذریعے سے اللہ نے ہم تک پہنچائے، اس وجہ سے کہ تاکہ یہ امت اس مہینے کی قدر کر لے، اور اس مہینے کی جو عظمت ہے، جو بخشش کا مہینہ، رحمت کا مہینہ، جہنم سے خلاصی کا مہینہ ہے، تو یہ ان تمام چیزوں میں اللہ کی جو رحمت ہے وہ بھی حاصل کر لے، جو بخشش ہے وہ بھی حاصل کر لے، اور جن لوگوں کو اللہ نے جہنم سے آزاد کرنا ہے ان لوگوں میں اپنا نام لکھوا لے۔ تو اسی سنت کو انشاءاللہ ہم آج کے جمعے میں بھی جو ہے وہ جاری کریں گے، ادا کریں گے، تاکہ ہمیں سنت کا اجر مل جائے، کیونکہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میری ایک سنت کو زندہ کیا تو اس کے لیے جو ہے وہ شہید کے برابر اجر ہے، ایک سنت کے بدلے میں شہید کے برابر اللہ اس کو اجر عطا فرماتے ہیں۔ اب رمضان کے متعلق دو چار گزارشات، اس کے بعد پھر انشاءاللہ اس کے فضائل اور مسائل کے بارے میں عرض کرنا ہے۔ سب سے پہلی کہ رمضان کب فرض ہوا، رمضان کے روزے کب فرض ہوئے، اور کیا صرف اس امت پر فرض تھے کہ پہلے بھی امتوں پر اللہ نے روزے فرض فرمائے ہیں؟ اگر پہلی امتوں پر روزے تھے تو اس کی کیا کیفیت تھی، کتنی ہوتے تھے، وقت کیا ہوتا تھا، ترتیب کیا ہوتی تھی؟ تو یہ دو تین باتیں۔ سب سے پہلی بات کہ رمضان کے جو روزے فرض ہوئے ہیں یہ دوسرے ہجری کے سال، یعنی اللہ کے نبی جب مدینہ تشریف لے آئے تو دوسرا سال تھا ہجرت کا، اور تحویل قبلہ ہو چکا تھا، یعنی اللہ جل شانہ نے بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف نماز پڑھنے کا حکم نازل فرما دیا تھا۔ اس سے تقریباً کوئی 10 یا 15 دنوں کے بعد شعبان ہی کے مہینے میں اللہ جل شانہ نے قرآن نازل فرما کر اس امت پر رمضان کے روزے فرض فرما دیے کہ کتب علیکم الصیام، کہ تم پر اب روزے فرض ہو چکے ہیں۔ تو ہجرت کے دوسرے سال اور نبوت کے 15ویں سال، 13 سال اللہ کے نبی نے مکہ میں گزارے اور 2 سال مدینہ میں، تو نبوت کا 15واں سال تھا اور ہجرت کا دوسرا سال تھا۔ تو اللہ نے یہ رمضان کے مہینے کو اس امت پر رمضان کے روزوں کو فرض قرار دے دیا۔ پھر اللہ نے پہلی امتوں کو بھی روزے دیے، جیسے اللہ خود قرآن میں فرما رہا ہے کہ بھی صرف تم پر میں نے فرض نہیں کیے بلکہ پہلی امتوں پر بھی فرض تھے۔ علماء نے یہ لکھا کہ پہلی امتوں پر فرض ہونا اس امت کو اس لیے بتایا، ظاہری بات ہے کہ رمضان میں ایک مشقت ہوتی ہے، بھوک برداشت کرنے کی، گرمی ہو تو پیاس برداشت کرنے کی، اور فاقے میں رہنے کی، بعض دفعہ بغیر سحری کے بھی انسان روزہ رکھ لیتا ہے، تو یہ مشقت آئے گی۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ مشقت اگر بالفرض ہے تو صرف تم پر نہیں ہے، تم سے پہلے جو 69 امتیں گزری ہیں ان پر بھی یہ اللہ نے روزے فرض کیے، انہوں نے بھی مشقت برداشت کی، لہذا تم بھی برداشت کرو۔ تو
تو یہ کوئی انوکھی بات نہیں کہ میں نے تم پر ایک چیز لازم کر دی پہلی امتوں پر لازم نہ کی ہو، بلکہ اللہ نے جتنی نرمی، جتنی سہولت، جتنی عافیت اور جتنی آسانی رمضان کے روزوں کے بارے میں اس امت پر کی ہے کسی امت پر نہیں کی، کسی امت پر نہیں کی۔ تو اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں کہ بھی تم پر بھی روزے فرض، ان پر بھی روزے فرض، لیکن دو چیزوں میں فرق تھا، ایک تعداد کے اعتبار سے فرق تھا اور ایک وقت کے اعتبار سے فرق تھا۔ اللہ نے تعداد میں بھی اس امت پر رحمت فرمائی اور وقت کے اعتبار سے بھی رمضان کے روزوں میں اللہ نے اس امت پر رحمت فرمائی۔ وہ کیسے؟ تعداد کے اعتبار سے کیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام پر ہر مہینے 3 روزے فرض تھے، چاند 13، 14 اور 15، جسے ایام 20 کہا جاتا ہے، تو ان پر ہر مہینے 3 روزے فرض، ہر مہینے 3 روزے فرض۔ اس کے بعد جو نوح علیہ السلام تشریف لائے تو ان کی قوم بڑی سخت تھی، بڑی اکڑ مزاج تھی، تو اللہ نے ان کے اکڑ کو توڑنے کے لیے پورا سال ان پہ روزہ فرض کیا ہوا تھا، پورا سال وہ روزہ رکھتے تھے، پورا سال۔ پھر آگے داؤد علیہ السلام تشریف لائے تو ان پر کیا روزہ فرض تھا؟ بھی ایک دن رکھنا ایک دن چھوڑنا، ایک دن رکھنا ایک دن چھوڑنا، یہ ان کا روزہ تھا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم پر 40 روزے فرض تھے۔ کتنے بھائی؟ 40 روزے فرض تھے۔ اس کے بعد قوم آئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اپنی ترتیب یہ تھی کہ وہ 2 دن روزہ ایک دن چھٹی، 2 دن روزہ ایک دن چھٹی، ان کی یہ ترتیب ہوتی تھی۔ اور ان کی قوم پر اللہ نے پھر 30 روزے فرض فرمائے، 30 روزے۔ لیکن ہوا ایسے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے اٹھنے کے بعد، زندہ جب وہ اٹھا لیے گئے تو ان کے بعد ملوکیت کا زمانہ، بادشاہوں کا زمانہ آیا۔ اور کیا ہوا؟ ایک بادشاہ کا وقت آیا، وہ بادشاہ بیمار پڑ گیا۔ بیمار پڑا تو اس نے کہا کہ اگر میں تندرست ہو گیا تو یہ 30 کے بجائے ہم 40 روزے کر دیں گے، یعنی میں مزید 10 روزے بطور شکر کے رکھوں گا۔ تو کیا کیا؟ ایک بادشاہ کی وجہ سے وہ جو اللہ نے 30 روزے مقرر کیے تھے، انہوں نے کیا کر دیے؟ 10 اپنے اوپر اور لازم کر دیے، 40 کر دیے۔ پھر کیا ہوا؟ ایک اور اس کے بعد بادشاہ آیا، وہ بھی ایسے بیمار ہو گیا، اس نے بھی کہا کہ اگر میں تندرست ہو گیا تو میں 7 روزے مزید بڑھا دوں گا۔ تو اب وہ تندرست ہو گیا تو اس نے کیا کر دیا؟ 7 روزے مزید شامل کر دیے۔ اللہ کی طرف سے 30 تھے، ایک بادشاہ نے 10 ڈالیے 40، تو اس نے 7 ڈالیے تو 47۔ تو اس وقت کے علماء بیٹھ گئے، جیسے ہر زمانے میں علماء سو ہوتے ہیں اور 2 نمبر لوگ ہوتے ہیں، علماء کا اور مولویوں کا روپ دھارا ہوتا ہے، اور اپنے آپ کو مذہبی اسکالر کہتے ہیں، اپنے آپ کو قرآن اور حدیث کا سمجھنے والا کہتے ہیں۔ ہر زمانے میں یہ لوگ موجود ہیں، آج بھی موجود ہیں، ہمارے اس امت محمد میں بھی موجود ہیں۔ تو ان علماء نے مشورہ کیا، کیا مشورہ کیا کہ یار یہ 45 ہوں یا 50 ہوں، 47 کو دن میں 3 درمیان میں سے ہٹاؤ، کیا کرو بھئی 3 اور ملا دو، کتنے ہوگے بھی روزے؟ 50 روزے ہوگے۔ ایک کام تو یہ کیا ان کے علماء نے۔ دوسرا کام یہ کیا کہ بھی گرمیوں میں روزہ رکھنا مشکل ہوتا ہے، لہٰذا جون جولائی کے بجائے ہم دسمبر میں روزہ رکھیں گے۔ اللہ نے فرض اگر کیا ہے رمضان کا مہینہ تو جون میں آ گیا، وہ کہتے نہیں ہم جون میں نہیں رکھیں گے، ہم جنوری میں رکھیں گے، فروری میں رکھیں گے، دسمبر میں رکھیں گے۔ تو یہ 2 کام اس وقت کے یہ علماء سو نے کیے، جن کو میں عالم نہیں کہتا، 2 نمبر علماء، کیونکہ علماء کا روپ دھارا ہوا تھا۔ تو وقت اس کے اعتبار سے مذہبی اسکالر تھے جو اپنے آپ ہی کو سب کچھ سمجھتے اور کہتے تھے، انہوں نے یہ 2 کام کیے کہ 50 روزے کر دیے اور وقت بدل دیا۔ ہمارے زمانے بھی ایسی ایٹمیں پائی جا رہی ہیں، ایسی چیزیں پائی جا رہی ہیں کہ جو یہ کہتی ہے کہ گرمی میں روزے کیوں رکھتے ہو، روزے کے آگے لے جاؤ۔ یہ آپ کا جاوید غامدی یہ کیا کہتا ہے؟ یہ کہتا ہے بھی گرمی میں روزہ رکھنا کوئی فرض تھوڑی ہے، اس کو دسمبر میں لے جاؤ، اس کو جنوری میں لے جاؤ۔ آج کے نمونے، اس دور کے نمونے اس امت میں بھی پائے جا رہے ہیں۔ تو بھی اللہ کا حکم ہم کیسے بدل سکتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں بھی رمضان کے مہینے میں رمضان کے روزے رکھنے ہیں۔ اب وہ رمضان کا مہینہ گرمی میں آئے چاہے سردی میں آئے، تو مجھے اختیار ہے کہ میں اللہ کے مقرر کردہ حکم کو آگے پیچھے کر دوں؟ نہیں کر سکتا۔ تو اتنی بڑی جرت کر رہے ہیں یہ بے وقوف لوگ جو صرف قرآن کی بات کرتے ہیں یا صرف حدیث کی بات کرتے ہیں اور اللہ کے نظام ہی کو بدل رہے ہیں، اللہ کے مقرر کردہ حکم کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں کہ یا اللہ تیرا حکم تو ہے ٹھیک ہے، لیکن ہماری مرضی، ہم جب اس کو مرضی پورا کریں، گرمیوں میں پورا کریں کہ سردیوں میں پورا کریں۔ تو یہ چودھری آج کے زمانے میں بھی پائے جا رہے ہیں۔ تو یہ ان کا تعلق علماء حقہ سے نہیں ہے، یہ انہی کی نسل سے چلے آ رہے ہیں، بنی اسرائیل میں سے، جو اللہ کے حکم کو بھی بدلتے تھے، اللہ کے احکام میں تبدیلی بھی کر دیتے تھے اور اللہ کے حکم کو آگے پیچھے بھی کر دیا کرتے تھے۔ تو یہ تعداد کے اعتبار سے تھا۔ ترتیب ہوتی کیا تھی؟ وقت کتنا ہوتا تھا؟ دوسرا
ان کے ہاں یہ ترتیب ہوتی تھی کہ بھئی سحری کے وقت سحری کر لی، سحری کا وقت ختم ہو گیا تو مغرب تک روزہ ہے، مغرب کے بعد افطاری کر لی، کوئی کھجور پانی پی لیا، ابھی کھانا نہیں کھایا تھا کہ سو گیا، روٹی نہیں کھائی تے سو گیا، سونے کے بعد اٹھا تو اٹھتے ہی روزہ پھر شروع ہو گیا، اب کھانا بھی حرام، پینا بھی حرام، بیوی کے پاس جانا بھی حرام، اب دوبارہ اگلے دن مغرب کی نماز پر افطاری کرنی پڑے گی، یہ ترتیب ہوتی تھی۔ تو اسلام جب آیا تو اسلام میں روزے کے بارے میں 3 حکم نازل ہوئے، روزے کے بارے میں جیسے نماز کے بارے میں 3 حکم نازل ہوئے، اسی طرح روزے کے بارے میں بھی 3 حکم تھے۔ نماز کے لیے کیا حکم تھا؟ پہلے نماز کے لیے پہلے حکم یہ تھا، جیسے کہ تفسیر ابن کثیر میں امام ابن الکثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمایا ہے کہ پہلے کیا ہوتا تھا نماز کے لیے کہ بھائی جمع کرنے کے لیے، لوگوں کو جمع کرنے کے لیے ایک آدمی جایا کرتا تھا اور لوگوں کو اکٹھا کرتا تھا، آؤ بھی نماز کے لیے، آؤ بھی نماز کے لیے۔ تو ایک آدمی جا رہا ہے، وہ مشقت میں پڑ رہا ہے، اس کو مشقت ہوتی تھی، اس کو بڑی پریشانی ہوتی تھی، تو پھر کیا ہوا؟ اللہ نے کیا کر دیا؟ اس کا نعم البدل عطا فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن زید بن عبد رب رضی اللہ عنہ، انہوں نے خواب میں دیکھا، طحاوی شریف میں حدیث موجود ہے کہ خواب میں ایک فرشتہ آیا، سبز رنگ کا کپڑا پہنا ہوا ہے اور وہ آذان دے رہا ہے۔ آذان کے بعد اس نے اقامت کہی، پھر اقامت کے اندر اس نے 2 الفاظ قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، اس کا اضافہ کر دیا، اس کا اضافہ کر دیا۔ تو وہ دوڑے ہوئے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رات میں نے ایسا خواب دیکھا، ایک فرشتہ آیا، مجھے یہ کلمات سکھا گیا ہے اور کہا بھی لوگوں کو اس طرح اکٹھا کرو۔ حضور نے فرمایا بڑے اچھے کلمات ہیں، بلال کو سکھا دو۔ اس صحابی نے بلال کو کلمات سکھا دیے، تو بلال نے اب آذان کے ذریعے سے لوگوں کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا، آذان کے ذریعے سے۔ یہاں ایک اور بات واضح کر دوں، شیعت کی طرف سے اور اور جو منکرین حدیث ہیں، یہ آپ سمجھ لو یہ انجینئر ہو گیا، یہ غامدی ہو گیا، یہ ایک بہت بڑا الزام لگاتے ہیں، کس پر؟ فاروق اعظم سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ پر بہت بڑا الزام اور بہتان باندھتے ہیں، خاص طور پر شیعہ لوگ۔ کیا بہتان باندھتے ہیں؟ کہ اذان کے اندر یہ جو کمی کوتاہی ہوئی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ علی ولی اللہ خلیفۃہ بلا فصل وسیع رسول اللہ، یہ الفاظ جو نکالے ہیں یہ حضرت عمر نے نکالے ہیں، نعوذ باللہ۔ حالانکہ یہ اذان نہ اللہ کے نبی نے سکھائی ہے اور نہ کسی صحابی نے سکھائی ہے، براہ راست اللہ کے امر اور حکم سے فرشتے کو اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہے خواب میں، تو فرشتے نے آگے صحابی کو بتایا، تو گویا نماز بتانے والے، سکھانے والے کون ہیں بھائی؟ اللہ ہیں۔ اللہ نے اس امت کو یہ آزان دی، پہلی اللہ نے امتوں میں سے کسی امت کو آزان نہیں دی کہ وہ آزان کے ذریعے سے لوگوں کو اکٹھا کر سکیں۔ اس امت پر یہ اللہ کا کرم اور فضل اور احسان ہوا کہ اللہ نے اس کو آزان عطا فرما دی ہے۔ پھر آزان کے بڑے فضائل، موقع ملا اس کو بھی عرض کریں گے انشاءاللہ۔ تو حضرت عمر نے کوئی اضافہ نہیں کیا، یہ کلمات جو ملے ہیں اللہ کی طرف سے ملے ہیں، اور اللہ کے نبی اس پہ مہر لگا دی کہ بھئی یہی کلمات ہوں گے، یہی کلمات لے کر چلو۔ ایک تبدیلی تو یہ ہوئی۔ دوسری تبدیلی کیا ہوئی کہ اللہ کے نبی چونکہ پہلے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، 16 مہینے مدینہ میں بھی آ کر بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، پھر اللہ کا حکم نازل ہو گیا کہ بھی اب نماز بیت المقدس کی طرف نہیں کر کے منہ کر کے نہیں پڑھنی بلکہ بیت اللہ کی طرف کر کے پڑھنی۔ 2 تبدیلیاں۔ تیسری تبدیلی یہ ہو گئی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا رہے ہوتے تھے، 2 رکعتیں ہو چکی ہوتی تھی، ایک صحابی پیچھے سے آتے تو ساتھ والا جو صحابی پیچھے نماز پڑھ رہا ہوتا تو اس سے پوچھتے بھئی کتنے رکعتیں ہو گئی، کتنے رکعتیں پڑھ لی، تو وہ نماز میں کہتا بھی 2 رکعتیں پڑھ لی، نماز نہیں ٹوٹتی تھی، نماز نہیں ٹوٹتی تھی، اب تو ٹوٹ جائے گی، تو وہ کہتے بھی 2 رکعتیں ہو گئی۔ تو وہ صحابی کیا کرتے، وہ جلدی جلدی پہلے اپنی 2 رکعتیں پڑھتے جو رہ گئی ہوتی، پھر اللہ کے نبی کے ساتھ نماز میں شامل ہو جاتے، نماز میں شامل ہو جاتے۔ پہلے یہ ترتیب تھی۔ پھر کیا ہوا، ایک دفعہ ایک صحابی حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ تشریف لائے، وہ گھر سے نکلے تو نیت کر لی کہ بھئی اللہ کے نبی کے ساتھ میں نماز کے لیے کھڑا ہو جاؤں گا، جتنی نماز نکل چکی ہوگی وہ بعد میں ادا کروں گا، میں اللہ کے نبی سے پہلے وہ ادا نہیں کروں گا بلکہ اللہ کے نبی کے ساتھ جا کے نماز میں شامل ہو جاؤں گا، جیسے آج کل ہوتا ہے ہمارے ہاں یہ مسئلہ۔
تو نماز میں شامل ہو جاؤں گا، جو رکھتے رہ گئی ہوں حضور کے سلام کے بعد دوبارہ پڑھ لوں گا۔ ایسے ہی ہوا، وہ آئے نماز میں شامل ہو گئے، اللہ کے نبی نے سلام پھیر دیا، انہوں نے سلام نہیں پھیرا، وہ کھڑے ہو گئے۔ کھڑے ہونے کے بعد انہوں نے ایک رکعت جو رہ گئی تھی، 2 رکعت جو رہ گئی تھی وہ ادا کرنا شروع کر دی۔ اللہ کے نبی نے جب منہ پھیر کے دیکھا تو دیکھا حضرت معاذ جو ہیں وہ نماز پڑھ رہے۔ نماز کے بعد حضرت معاذ کو اللہ کے نبی نے بلایا، معاذ تو نے کیا کیا؟ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے یہ کیا کہ دل میں تہیہ کیا تھا کہ بھی مسجد میں جاؤں گا، جتنی نماز مل گئی حضور کے ساتھ پڑھ لوں گا، جو باقی رہ گئی وہ آپ کے سلام کے بعد ادا کر دوں گا۔ فرمایا تم نے بہت اچھا کیا، آئندہ سے بھی تمام لوگ ایسا ہی کیا کریں، ایسا ہی کیا کریں۔ تو یہ 3 تبدیلیاں نماز میں ہوئی ہیں، 3 تبدیلیاں۔ اب مجھے بتاؤ بھائی، ایک آدمی کہتا ہے کہ میں اپنے طور پر قرآن اور حدیث کو سمجھنے والا ہوں، اپنے آپ خود قرآن حدیث کو سمجھنے والا ہوں، بتاؤ وہ ان 3 احکام میں سے کس حکم پر عمل کرے گا؟ بتائے، بغیر رہبر کے بتائے، بغیر ماہر کے بتائے کہ یہ تینوں حکم حدیث میں موجود ہیں، تینوں حکم حدیث میں موجود ہیں۔ بتاؤ بھئی وہ کون سی حدیث پہ عمل کرے گا؟ جو یہ کہہ رہا ہے مجھے قرآن حدیث سمجھنے کے لیے کسی مولوی کی ضرورت نہیں، کسی عالم کی ضرورت نہیں، کسی مفسر کی ضرورت نہیں، کسی محدث کی ضرورت نہیں، مجھے اللہ نے عقل دی ہے، میں اپنی عقل سے قرآن بھی سمجھوں گا، حدیث بھی سمجھوں گا۔ بتاؤ بھی اس کو کون بتائے گا کہ یہ پہلے 2 حکم منسوخ ہو چکے ہیں، اب یہ آخری حکم ہے اصل کہ نماز قبلے کی طرف منہ کر کے پڑھنی ہے، یعنی بیت اللہ کی طرف، اور نماز کے اندر نہ کلام کرنا ہے، اور نماز کے اندر جو رکھتے رہ گئی ہیں وہ سلام کے، امام کے سلام کے بعد ادا کرنی ہے۔ یہ 3 باتیں اس کو کون بتائے گا؟ جو کہتے ہیں مجھے نہیں، میں نے کسی کی جو رہبری حاصل نہیں کرنی۔ تو اس سے پھر یہ لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا بھی کون سی حدیث پہ عمل کرنا ہے، کون سی نہیں، کون سی پہلی والی، کون سی بعد والی، کون سی ناسخ، کون سی منسوخ۔ 10 لاکھ حدیث کا ذخیرہ ہے، 10 لاکھ حدیث کا ذخیرہ ہے۔ اور کھل کے ایک بات عرض کرنے لگا ہوں حضور کے فرمان پر کہ ہر حدیث پہ عمل نہیں ہو سکتا۔ توجہ سے یہ میری بات سننا، دل و دماغ میں یہ بات بٹھانا، ہر حدیث پہ عمل نہیں ہو سکتا، ہاں ہر سنت پہ عمل ہو سکتا ہے۔ اب یہ 3 حدیثیں آئیں کہ نہیں آئیں بھائی؟ تو بتاؤ تینوں پہ عمل کر سو گے؟ اب ایک آدمی کہتا ہے حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے، تو جو آج کہتا ہے بھی میں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہوں، آپ اسے کیوں پڑھ رہے ہو بھائی؟ وہ کہتے ہیں بھائی حدیث میں آیا ہے، تو آپ اس کی عقل کو سلام کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ وہ بولو بھائی حدیث میں تو آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے، پھر بعد میں اللہ کے نبی نے کیا کیا ہے؟ دوسری حدیث تو یہ نہیں ملی۔ ایک آدمی کہتا ہے بھی میں نماز میں بات بھی کروں گا، نماز میں سلام کا جواب بھی دوں گا، کیوں بھائی؟ حدیث میں آتا ہے بھائی، تو حدیث تو ٹھیک ہے، لیکن بھائی بعد میں اللہ کے نبی کا عمل کیا تھا، سنت کیا تھی، اللہ کے نبی کا طریقہ کیا تھا، صحابہ نے کون سا عمل اللہ کے نبی کا لیا اور امت کو دیا، ہم نے اس پر چلنا ہے، ہم نے اس پہ چلنا ہے۔ بات آئی سمجھ میں نہیں کی بھائی؟ اب رمضان میں بھی 3 تبدیلیاں ہوئیں، رمضان میں 3 تبدیلی۔ پہلا حکم نازل ہوا کتب علیکم الصیام۔ پہلے کیا ہوتا تھا کہ اس امت پر ہر مہینے کے 3 روزے، یعنی 13، 14، 15 ایام 20 چاند کے، یہ 3 روزے فرض تھے، اور 10 محرم کا روزہ فرض تھا اس امت پر رمضان کا حکم نازل ہونے سے پہلے۔ تو اللہ نے 2 ہجری کو حکم اتار دیا کتب علیکم الصیام کہ بھی اب یہ 3 روزے اور 10 محرم کا روزہ ختم، وہ فرض نہیں ہے، وہ سنت ہے، رکھنا رکھو، اچھی بات ہے، نہیں رکھو گے گنہگار نہیں ہوگے، لیکن رمضان کا مہینہ تم پہ اب فرض ہو گیا ہے، اب پورا مہینہ روزہ رکھنا ہے، ایک حکم۔ پھر دوسرا حکم کیا ہوا کہ قرآن کا حکم نازل ہو گیا بھی رمضان کے روزے فرض ہیں، تو اب کیا ہوتا تھا، اللہ نے قرآن میں اختیار دیا تھا کہ بھی جو چاہے روزہ رکھ لے، جو چاہے فدیہ دے دے، جو چاہے روزہ رکھ لے، جو چاہے فدیہ دے دے۔ تو ایسا ہی ہوتا تھا، جس کا دل چاہتا تھا وہ روزہ رکھ لیتا تھا، جس کا دل نہیں چاہتا تھا وہ روزے کے بدلے میں فدیہ دے دیتا تھا، اگرچہ صحت مند ہو، طاقتور ہو اور مقیم ہی کیوں نہ ہو، کوئی عذر نہ ہو، پھر بھی وہ کیا کرتا تھا، فدیہ دے دیتا تھا، کیونکہ اللہ کی طرف سے اختیار تھا۔ پھر تیسرا حکم نازل ہوا، تیسرا حکم نازل ہوا کہ من شہدکم الشہر فلیصمہ، بس بھائی اب رمضان کا مہینہ جس نے پا لیا وہ مقیم بھی ہے، صحت مند بھی ہے، بیمار نہیں، کوئی عذر نہیں، اب وہ صرف روزہ ہی رکھے گا، فدیہ نہیں دے سکتا۔ تو یہ 3۔ اب وقت کیا تھا؟ جیسے میں نے عرض کیا وقت وہی چل رہا تھا، کون سا کہ بھی فجر کے وقت سحری سے پہلے فجر کا وقت ختم ہونے سے پہلے سحری کر لی، اس کے بعد مغرب کے بعد افطاری کر لی، افطاری کے بعد کھائے پیے بغیر اگر سو گیا تو اٹھا روزہ شروع ہو گیا۔ یہی اس امت میں تھا۔ ایک صحابی ہیں
قیس بن سرما رضی اللہ عنہ مزدور تھے، کس طرح کھیتی باڑی کرتے تھے بیچارے. صبح روزہ رکھا، روزے میں کیا ہوتا تھا، کوئی لمبے چوڑے پراٹھے شاٹھے نہیں چلتے تھے، نہ دیسی گھی چلتا تھا، کھجور پانی یہی ان کا روزہ تھا بیچاروں کا، خوراک تھی. مدینہ میں ہر گھر میں 3 دن کا فاقہ عام بات تھی. 3 دن کا فاقہ عام بات تھی، اس کو فاقہ نہیں کہتے تھے، اور اس پہ گلے شکوے بھی نہیں ہوتے تھے. ہمارے ہاں تو آج دال مل گئی، کل پھر دال مل گئی، ایسے منہ چک لیں اسمان، یا دال جو کا میں ہی رہ گیا. حالانکہ دال پک رہی ہے، روٹی پک رہی ہے، ہم دال پہ بھی شکوے شروع کر دیتے ہیں، سبزی پہ شکوے شروع کر دیتے ہیں، یا گوشت نہیں دیتا تو میرے کیوں نہیں دیتا میرے گوشت. اور ان کے ہاں 3 دن عام فاقہ، اس کو وہ فاقہ نہیں کہتے تھے. یہ کیا ہوتا ہے؟ خیر، اب بیچارے افطاری کی نماز پڑھی چلے گئے، مزدوری پر 7 دن مزدوری کرتے رہے. مغرب کے وقت گھر پہنچے، نماز نبی میں کھجور پانی سے افطاری کر لیا، گھر آگے. گھر بیوی سے کہا کچھ کھانے کو ہے؟ کہ اللہ کے بندے کھانے کا تو لائے گا تو میں پکاؤں گی نا. کہ چل تو بیٹھ، میں کچھ آس پاس پڑوس سے معلوم کرتی ہوں. وہ بیچاری چلی گئی کھانا ڈھونڈنے کے لیے، لوگوں سے مانگنے کے لیے کہ چلو کوئی آس پڑوس سے کچھ نہ کچھ کھانے کو مل جائے. پیچھے یہ ہوا کہ قیس بن سرما رضی اللہ عنہ کیونکہ سارا دن فاقے بھی سے تھے اور بھوک بھی تھی اور محنت اور مزدوری بھی، مشقت بھی کی ہوئی تھی، کیا ہو گیا؟ سو گئے. تھکاوٹ کے بعد نیند آ گئی. جب سو گئے تو بیوی کچھ نہ کچھ کھانے کی چیز لائی، سر پہ دیکھا تو قیس سو رہے ہیں. فرمایا او قیس تو ہلاک ہو گیا، تو ہلاک ہو گیا. جب یہ جملہ سنا تو قیس ہڑبڑا کے اٹھے. اب کیا تھا؟ روزہ شروع ہو گیا تھا، اب روزہ دوبارہ شروع. اب افطاری اگلے دن مغرب میں کرنی تھی. اگلا دن شروع ہوا صبح کا، دوپہر کے وقت فاقے سے قیس بن سرما بے ہوش ہو کے گر گئے، فاقے سے بے ہوش ہو کے گر گئے. بیوی نے بڑی مشکل سے ہوش دلایا، اللہ کے نبی کے پاس پہنچایا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ نرمی فرموا دیں، کچھ تخفیف کروا دیں، بڑے کمزور ہیں، نہیں ہو سکتا. یہ بات چل رہی تھی. قربان اللہ پر جاؤں کہ اللہ نے صحابی کی اس قربانی پر، اس امت پر رحمت فضل فرمایا کہ اللہ نے قرآن اتار دیا. کلوا واشربوا حتی یتبینکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر واتموا الصیام الی اللیل. فرمایا کہ بھی سحری کے وقت کھا لیا پی لیا، اب تمہارا روزہ صرف مغرب تک ہوگا. مغرب ہو گئی، افطاری کر لی، اب اس کے بعد مغرب سے لے کر سحری تک تمہارے لیے کھانا بھی حلال، بیوی بھی حلال اور پینا بھی حلال ہے. اس امت پر یہ اللہ نے فضل فرمایا، کرم فرمایا ہے. اب یہ مہینہ اتنا مقدس مہینہ ہے. دیکھو اللہ کی جتنی بھی آسمانی کتابیں اللہ نے اتاری ہیں، 4 اتاری، صحیفے بھی اتارے، صحیفوں میں بھی تبدیلی، 3 میں بھی تبدیلی، قرآن میں تبدیلی نہیں ہوئی. لیکن جس وقت یہ کلام اترے تھے تو بتاؤ یہ اللہ کی جو کتابیں تھیں، اور قرآن تو اللہ کا کلام بھی ہے، کتاب بھی ہے، تو جس مہینے میں اللہ یہ اپنا کلام اتارے گا، اپنی کتاب اتارے گا، وہ مہینہ کتنا مقدس ہوگا. دیکھو میں نے قیمتی گفٹ دینا ہو نا کسی کو، قیمتی تحفہ، تو بتاؤ بھی ایسے رومال میں لپیٹ کے دے دوں گا یا شاپر میں ڈال کے دوں گا؟ کیا کرو گے بھائی؟ بہترین اس کی پیکنگ کروں گا، خوبصورت اس کی مضبوط پیکنگ کروں گا کہ پیکنگ سے ہی اس کا دل خوش ہو جائے. تو اللہ نے ایسے کیا کہ اللہ نے تورات دی موسیٰ علیہ السلام، انجیل دی عیسیٰ علیہ السلام کو، زبور دی داؤد علیہ السلام کو، اور قرآن دیا حضور نبی کریم علیہ السلام کو، صحیفے اتارے ابراہیم علیہ السلام پر. تو یہ قیمتی تحفے تھے. اللہ نے اس کو خوبصورت پیکنگ کے لیے، مزین کرنے کے لیے اللہ نے اگر کوئی گفٹ کے طور پر مہینہ اور وقت چنا تو وہ رمضان کا چنا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. صحیفے جو ابراہیم علیہ السلام پر اللہ نے اتارے 1 رمضان کو، اور جو ہے وہ انجیل جو کیا نام اس کا، تورات اتاری، تورات موسیٰ علیہ السلام پہ اتاری 6 رمضان کو، انجیل عیسیٰ علیہ السلام پہ اتاری 13 رمضان کو، زبور داؤد علیہ السلام پر اتاری 18 رمضان کو، اور قرآن اللہ نے اتارا 27ویں رمضان کو. تو اس مہینے کی عظمت کے لیے یہی کافی ہے کہ آسمانی ساری کتابیں اس مہینے میں اتری ہیں، اس مہینے میں اتری. اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس مہینے کے کیا فضائل بیان فرماتے ہیں؟ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی لمبی حدیث ہے. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اے میرے امتیوں، اے میرے ماننے والوں، ایک بڑا مبارک مہینہ آ رہا، بڑا مقدس، بڑا بابرکت مہینہ آ رہا، کہ وہ مہینہ ایسا ہے کہ اللہ نے اس کے روزے، دن کے روزے تم پہ فرض کیے ہیں، اور رات کی عبادت یعنی تراویح تمہارے لیے ثواب کی چیز بنایا ہے. اور اس میں ایک ایسی رات رکھ دی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، اور یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا بدلہ صرف جنت ہے اور کچھ نہیں ہے. پھر فرمایا یہ مہینہ غمخواری کا ہے،
یہ مہینہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے کا ہے، ایک دوسرے کی امداد کرنے کا ہے۔ کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس مہینے میں اللہ مومن کا رزق بڑھا دیتے ہیں۔ غریب سے غریب بھی ہو تو کم سے کم 2-3 چیزیں اس کے دسترخوان پہ پڑی ہوتی ہیں، 11 مہینے نہیں ہوتی، یہ اس مہینے میں اللہ غریب کو بھی عطا فرما دیتا ہے۔ تو لہٰذا جب تمہارا رزق بڑھ گیا تو 10 چیزیں ہیں تو 2 چیزیں غریبوں کو بھی دے دو، 12 چیزیں ہیں تو 4 دائیں بائیں لوگوں کو بھی دے دو، اپنے بھائیوں کو، بہنوں کو جو غریب اور محتاج ہیں، جو بیچارے پورے سال میں اتنا لمبا چوڑا دسترخوان نہیں بچھوا سکتے، نہ ان کے سامنے یہ کھانے پینے کی چیزیں آتی ہیں، تو تمہارے لیے حکم یہ ہے کیونکہ غمخواری کا مہینہ اور رزق بھی بڑھ گیا ہے تو تم اس رزق کو تقسیم کرو۔ جتنا تقسیم کرو گے اللہ اتنا دیتا جائے گا، اللہ اتنا بڑھاتا جائے گا، اللہ اتنا بڑھاتا۔ روح البیان میں ایک عجیب حدیث لکھی ہے، عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں ہر وقت 500 ولی اور 40 ابدال موجود رہتے ہیں۔ میری امت میں ہر وقت، صحابہ سے اللہ کے نبی فرما رہے 500 اللہ کے ولی، برگزیدہ بندے، نیک بندے، اور ابدال 40 ابدال موجود رہتے ہیں۔ ابدال ولیوں کا اعلیٰ درجہ ہے، ولایت کا اعلیٰ درجہ ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ان ولیوں کی، اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان 500 ولیوں میں اور 40 ابدال میں جو ہی کوئی فوت ہوتا ہے اللہ فوراً دوسرے کو اس کی جگہ لا کر تعداد پوری کر دیتے ہیں۔ یہ قیامت تک یہ تعداد رہے گی، تعداد میں اللہ کمی نہیں ہونے دیں گے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی صفات تو بتائیں، یہ اللہ کے ولی اور یہ ابدال کون ہیں؟ تو سنو بھئی، اللہ کے نبی نے 3 ان کی صفات بتائیں، 3 ان کی خصوصیات بتائیں کہ جس کی وجہ سے اللہ ان کو ولایت بھی دی ہے اور ابدال کا درجہ بھی دیا ہے۔ نمبر 1 فرمایا جو ان پر ظلم کرتے ہیں ان کو وہ معاف کر دیتے ہیں، ظلم کا بدلہ ظلم سے نہیں دیتے، ظالم کو معاف کر دیتے ہیں۔ نمبر دو جو ان کے ساتھ برائی کرتا ہے وہ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں بلکہ برائی کا بدلہ بھلائی اور احسان سے دیتے ہیں۔ تیسری صفت کہ وہ اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے لوگوں کو کھلاتے اور پلاتے رہتے ہیں۔ جس کے اندر یہ 3 صفات آ گئیں سمجھو وہ 500 ولیوں میں شامل ہو گیا، 40 ابدالوں میں شامل ہو گیا۔ تو اس سے اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ یہ مہینہ غمخواری کا ہے، لوگوں کے ساتھ تعاون کرنے کا ہے، لوگوں کی بھوک مٹانے کا ہے، لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کا ہے۔ یحییٰ برمکی رحمت اللہ علیہ بڑے مالدار آدمی تھے۔ حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ اپنے دور کے بہت بڑے محدث تھے، بہت بڑے عالم تھے۔ انہوں نے کیا کہا یحییٰ برمکی نے کہ حضرت آپ نے دنیا کا کوئی کام نہیں کرنا، قرآن حدیث فقہ، بس دین کا کام کرے، آپ کی گھر کی ساری ضرورتیں میرے ذمہ، میں پورا کیا کروں گا۔ ہر مہینے 1000 درہم ہر مہینے ان کو بھیجا کرتے تھے۔ سونے چاندی کا سکہ ہوتا ہے درہم، 4.5 ماشے کا، تو 500 روپے کا بھی لگا لو، 500 کو ضرب دو 1000 سے، کتنی بات پہنچ گئی بھائی؟ 5 لاکھ ہو گیا نا کہ نہیں بھائی؟ ہر مہینے 5 لاکھ ان کو دیا کرتے، ہر مہینے 5 لاکھ۔ تو ابو سفیان ثوری رحمت اللہ کیا کرتے تھے؟ وہ تہجد کی نماز میں سجدے میں جا کے اللہ سے کہا کرتے تھے اے اللہ یحییٰ برمکی نے میری دنیا کی ضرورتیں پوری کی ہیں تو اس کی آخرت کی ضرورتیں پوری فرما۔ نظام یہ چلا کہ یحییٰ برمکی کا انتقال پہلے ہو گیا، سفیان ثوری رحمت اللہ کا انتقال بعد میں ہوا۔ یحییٰ برمکی انتقال کے بعد کسی کو خواب میں ملے، کہا حضرت کیا ہوا؟ کہ اللہ کے سامنے پیشی ہوئی، اللہ نے کہا کہ میں نے سفیان ثوری کی تہجد کی دعاؤں کی برکت سے تجھے معاف کر دیا، تیری بخشش کر دی۔ تو خیر خواہی کا صلہ بتا رہا ہوں، امت کے ساتھ خیر خواہی کرنے کا صلہ بتا رہا ہوں۔ اور ایک عجیب حدیث، اللہ اکبر، فرمایا جو اپنی حلال کمائی میں سے لوگوں کو افطاری کروائے گا، اور افطاری کے لیے ضروری نہیں کہ لمبا چوڑا دسترخوان ہو، گھونٹ پانی پلا دیا، گھونٹ لسی پلا دی، ایک کھجور بھی کھلا دی حلال مال سے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا پورے رمضان مغرب ہوتے ہی فجر تک فرشتے اس پر رحمت بھیجتے رہیں گے۔ اور اگلی سنو، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب شب قدر ہوگی جبرائیل علیہ السلام آ کر اس کے ساتھ مصافحہ کریں گے، اس کے ساتھ سلام کریں گے۔ اس کی نشانی کیا ہوگی؟ حضور نے فرمایا اس کی نشانی یہ ہوگی کہ جبرائیل نے اس کے ساتھ مصافحہ کیا، اس کا دل اس رات نرم ہوگا اور آنکھوں سے آنسو چھلک رہے ہوں گے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جبرائیل اس سے مصافحہ کر چکا ہے۔
تو سخاوت اللہ کے نبی بتا رہے اس مہینے میں سخاوت کرو بھائی، سخاوت کرو، دائیں بائیں آس پاس پڑوس لوگوں کا خیال کرو، کیونکہ غمخواری کا مہینہ ہے۔ اور فرمایا جس نے کسی کو افطاری کروا دی، فرمایا اس کے اللہ پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا اور جہنم سے آزاد کر دے گا۔ اس مہینے کی برکتیں ہیں۔ پھر فرمایا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ بھی اس کا اول حصہ رحمت، دوسرا مغفرت، تیسرا جہنم سے آزادی۔ یہ حدیث کا حصہ ہے بھائی، یہ حدیث کا حصہ ہے۔ میں یقین مانو میرا خون کھولتا ہے، دل میرا خون کے عنصر ہوتا ہے جب بڑے بڑے اسکالروں کو میں ٹی ویوں پر اور جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ سنتا ہوں، اتنی واضح حدیث ہے، انکار کر دیتے۔ اللہ کے نبی جب کہہ رہا ہے کہ پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا عشرہ مغفرت کا، تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا، وہ کہتا ہے کہ تم نے اللہ کی رحمت کو مقید کر دیا۔ او بے وقوف، اللہ تیری عقل غارت کرے، میں نے مقید کیا ہے یا مولوی نے مقید کیا ہے یا کسی مفسر نے اللہ کا نبی زبان سے فرما رہے ہیں کہ بھی یہ رحمت، یہ مغفرت اور یہ بخشش۔ جب اللہ کے نبی فرمائے تو پھر میں اپنی عقل کو نہ چلاؤں، اپنی عقل کو چلاؤں گا کیا ہو جاؤں گا؟ یا معتزلہ ہو جاؤں گا، یا منکر حدیث ہو جاؤں گا، یا حدیث کی توہین کر کے مرتد ہو جاؤں گا۔ یہ قاری خلیل الرحمن غیر مقلدوں کا بہت بڑا بھونکا ہے، بڑی بڑی حدیثوں کا انکار کر دے، یہ حدیث ہی نہیں ہے جی۔ کیوں؟ ہر حدیث کو عقل پر پرکھتے ہیں، اور آج آ کے بہانہ کیا ملتا ہے؟ ضعیف ہے۔ او بھائی ضعیف حدیث نہیں ہوتی، یہ ہمارے دماغ میں خناس ڈال دیا ہے ان بے ایمانوں نے، یہ انجینئر جیسے لوگوں نے، اہل حدیث جیسے لوگوں نے، کہ ضعیف حدیث کا مطلب ہے کہ جھوٹی حدیث۔ نہیں، اللہ کی قسم، من گھڑت حدیث کا مطلب ہوتا ہے جھوٹی، ضعیف حدیث جھوٹی نہیں ہوتی، یہ ذہن صاف کرنا۔ ضعیف حدیث اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ صحیح کے معیار کی نہیں ہے، لیکن ہے حدیث، ہے حدیث ہے بھائی۔ فضائل میں ضعیف حدیث قابل قبول ہے، لیکن یہ لوگ چونکہ میری عقل کے مطابق نہیں، حدیث کا انکار کر دیتے اور برملا لگے ہوتے ہیں ٹی ویوں پر، اور لوگ اس کو واہ واہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو سے بھائیو، ہر اسکالر کو نہ سنو، حدیث ایک بہت بڑا علم ہے، بہت بڑا علم۔ لوگوں نے اپنی جوانیاں لگا دیں، گھٹنے ان کے گودے ختم ہو گئے، کمریں ان کے جھک گئیں، لیکن پھر بھی وہ زبان سے کہتے تھے میں پوری حدیث کا علم حاصل نہیں کر سکا، اور یہ 2 سال پڑھانے کے بعد کہتے ہیں لو بھی شیخ الحدیث بن گیا۔ بخاری نے کیا بخاری سمجھی ہوگی جو میں بخاری سمجھوں؟ تو اللہ کا نبی کہہ رہا ہے پہلا حصہ رحمت، دوسرا مغفرت، تیسرا جہنم سے خلاصی۔ پھر فرمایا اس مہینے میں 4 کام کرو بھائی، 2 اپنے لیے، 2 اللہ کے لیے۔ اللہ کے لیے کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، استغفار کثرت سے کرو، پہلا کلمہ کثرت سے پڑھو اور استغفر اللہ کثرت سے پڑھو۔ اور دوسرے جو کام کہ اس مہینے میں جنت مانگو زیادہ اور جہنم سے پناہ مانگو۔ پھر فرمایا کہ جس نے 1 گھونٹ پانی کسی روزے دار کو دے کر روزہ افطار کروا دیا، قیامت کے دن وہ میرے حوضے کوثر سے ایسا پانی پیے گا کہ جنت میں داخل ہونے تک میدان محشر میں اس کو پیاس نہ لگ سکے گی۔ کیونکہ جنت میں تو پیاس نہیں ہے، میدان محشر میں پیاس ہوگی۔ حوضے کوثر کا پیے گا، سارے پیاس ختم، ساری پیاس ختم۔ اب اس رمضان میں 1 روزے پہ اللہ کیا دیتے ہیں؟ الترغیب و ترہیب کی حدیثیں سناؤں گا، 3 حدیثیں۔ اس رمضان کے 1 روزے پہ کیا ملتا ہے؟ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب جو ہی پہلا روزہ رکھا، پہلا روزہ رکھتے ہی اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے، سارے گناہ معاف، کاغذ صاف، نئے سرے سے شروع ہو جا۔ دوسرا اللہ کیا دیتے ہیں 1 روزے پر؟ ہر روزے دار کے لیے، ہر روزے دار کے لیے جب اس نے سحری کر لی افطاری تک، ہر روزے دار کے لیے 70 ہزار فرشتہ بخشش کی دعا کرتا رہتا ہے۔ ایک آدمی اس کے لیے 70 ہزار بیٹھ گئے، 1000 آدمی 70 ہزار بیٹھ گئے، اس کے لیے بخشش کی دعا صبح سے شام تک ہو رہی ہے۔ یہ 1 روزے کا بدلہ ہے۔ پھر فرمایا اسی حدیث میں کہ اس رمضان میں جب ہم نماز پڑھیں گے تو کیا ملے گا؟ فرمایا رات کے 1 سجدے کے بدلے میں، رات سے مراد مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، تراویح کی نماز، تہجد کی نماز، فجر کی نماز، یہ 5 نمازیں۔ ان 5 نمازوں میں حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ ہر 1 سجدے کے بدلے میں، نماز نہیں، 1 سجدے کے بدلے میں 1500 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔
ایک سجدے کے بدلے میں مغرب میں کتنے سجدے، پھر عشاء میں، پھر تراویح میں، پھر تہجد میں، پھر فجر میں، گنتی کر لینا، پھر ضرب دے دینا. ہر سجدے پر حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا 1500 نیکیاں اللہ دیتا ہے. دوسری نعمت کیا دیتا ہے؟ ہر سجدے کے بدلے اللہ جنت میں سرخ یاقوت کا اتنا بڑا گھر عطا فرمائیں گے کہ وہ گھر اتنا بڑا ہوگا کہ اس کے 60,000 سونے چاندی کے دروازے، اور ہر دروازے کے قریب اللہ نے بطور استقبالیہ کے سونے کا ایک محل بنایا ہوا. اور یہ ہر اس آدمی کو ملے گا جو مغرب سے لے کر فجر تک جتنے سجدے کرے گا، ہر سجدے کے بدلے اللہ جنت میں اس کے لیے محل بناتا جائے گا. عقل میں بات آتی ہے، لیکن اللہ کے نبی نے کہا ہے عقل میں آئے یا نہ آئے، جہاں عقل کو مات دیں گے وہاں حدیث کی بات سمجھ آئے گی، وہاں اللہ اس کے رسول کی بات سمجھ. اللہ بڑا، اللہ کے خزانے بڑے، اللہ کے دینے کے پیمانے بھی بڑے. بات سمجھ آئی کہ نہیں بھائی؟ یہ ایک سجدے کا بدلہ ہے. اب بتاؤ بھائی، جو 8 تراویاں پڑھ کے بھاگ جاتا ہے، بولو بھائی کتنا نقصان ہو گیا. اب میرے پاس قرآن نہیں ہے، ورنہ میں بھی وہ کام شروع کر لگا ہوں. کیڑا کام شروع کرنے لگا ہوں کہ یعنی فتنوں کی بھرمار ہے نا بھائی، فتنوں کی بھرمار ہے کہ جھوٹ بولتے ہوئے بھی اللہ کا ڈر نہیں ہے، اور قرآن سر پہ رکھ کر جھوٹ بولتے ہیں. قرآن سر پہ رکھ کے جھوٹ بولتے ہیں. 3 مولویوں کو میں نے سنا ہے، قرآن سر پہ رکھ کر میں قسم اٹھاتا ہوں مجھے بیت اللہ لے جاؤ، میں بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے قسم اٹھاؤں گا. کیا قسم اٹھاؤں گا؟ کہ اللہ کے نبی نے نماز کی 1 رکعت بھی رفع یدین کے بغیر نہیں پڑھی. اتنا بڑا جھوٹ، اتنا بڑا دروغ، اتنی بڑی اللہ کے نبی پر تہمت. پتہ نہیں یار ان کے دل، اس میں سینے میں دل ہے کہ پتھر ہے، ڈرتے ہی نہیں کہ 1 رکعت بھی اللہ کے نبی نے رفع یدین کے بغیر نہیں پڑھی. حدیثوں کا ذخیرہ بڑا پڑا ہے کہ اللہ کے نبی شروع میں رفع یدین کیا، بعد میں چھوڑ دیا. تو یہ حدیث کا انکار ہے کہ نہیں ہے؟ اور قسم اٹھاتے ہیں کہ 8 تراویاں ہیں، 20 تراویاں کوئی نہیں. اور آج جا کے الزام کس پہ رکھتا ہے کہ 20 تراویاں حضرت عمر کی بدعت ہے. اتنا بڑا الزام حضرت عمر بن خطاب پہ لگ رہا. 20 تراویح حضرت عمر کی بدعت ہے. تو 1450 سال بعد آ کر اس فتنوں کے زمانے میں بیٹھ کر اپنے آپ کو کہتا ہے کہ مجھ سے بڑا کوئی موحد نہیں. اور میرا نبی جس زمانے میں تھا، پھر میرے نبی کے بعد جو زمانہ صحابہ کا، پھر صحابہ کے بعد کا جو زمانہ تابعین کا زمانہ، یہ 3 زمانے ایسے تھے کہ جن زمانے کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا کہ دنیا کے زمانوں میں سے سب سے بہترین زمانہ یہ 3 لوگوں کا، یہ 3 حصوں کا، یہ 3 طبقوں کا ہے. ایک میرا زمانہ، ایک صحابہ کا زمانہ، اور ایک تابعین کا زمانہ. اتنے بہترین زمانے میں وہ دین نہ سمجھ سکے، وہ سنت نہ سمجھ سکے، وہ توحید نہ سمجھ سکے، وہ موحد نہ ہو سکے، وہ حضور کی حدیث کے عاشق نہ ہو سکے. یہ چوڑ چماڑ 1400 سال کے بعد کہتا ہے کہ جو حدیث میں سمجھا ہوں وہ عمر بن خطاب بھی نہیں سمجھا. اتنا بڑا الزام لگ رہا ہے جو یہ 8 کی رٹ لگاتے ہیں، 8 کی رٹ لگاتے ہیں. اللہ کی قسم اٹھا کے ممبر رسول پر کہہ رہا ہوں، اللہ کے نبی سے پورا رمضان کا مہینہ، پورے رمضان کے مہینے میں با جماعت نماز، پھر اس با جماعت نماز تراویح میں پورا قرآن اور ایک امام کے پیچھے اللہ کی قسم 8 تراویاں کہیں سے ثابت نہیں ہیں. جاؤ ایک حدیث ضعیف ہی لے آؤ کہ اللہ کے نبی نے پورا رمضان کا مہینہ 8 تراویاں پڑھی ہوں، اور پورا رمضان کا مہینہ با جماعت 8 تراویاں پڑھی ہوں. پورا رمضان کا مہینہ ان 8 تراویوں میں اللہ کے نبی نے قرآن ختم کیا ہو، اور اللہ کے نبی نے پورے رمضان ایک مہینے میں امام بن کر پڑھائی ہو. میرا اہل حدیث اور انجینئر جیسے لوگوں کو چیلنج ہے، ایک حدیث ایسی لا کر مجھے دکھا دیں، ایک ایسی حدیث لا کر دکھا دیں کہ اللہ کے نبی نے یہ 4 کام رمضان میں کیے ہوں. ایسے بے ایمان، ایسے فراڈیے کہ 8 کی تراویح تو لیتے ہیں حضور سے، اگرچہ ثابت نہیں کہ ابھی 8 تراویاں حضور نے پڑھی ہیں. تو حضور نے تراویاں تو رمضان میں صرف 3 دن پڑھی تھی، 23 کو، 25 رمضان کو، 27 رمضان کو. اگلے دن اللہ کے نبی باہر نہیں آئے، نہیں باہر آئے.
کہ اس لیے نہیں آیا تمہارا شوق دیکھا، میں باہر آ جاتا کہیں اللہ یہ فرض نہ کر دیتا، مشقت بڑھ جاتی۔ اللہ کا نبی پڑھے 3 دن، اللہ کا نبی پڑھے اکیلا، اللہ کا نبی پورا قرآن ختم نہ کرے، اللہ کا نبی امام نہ بنے، اور تو یہ سارے کام کر رہا ہے، پھر اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں اہل حدیث ہوں۔ یہ اہل حدیث ہے؟ آپ بولو بھائی۔ ایک عمل تو نے حضور سے لے لیا 8 تراویحوں کا، یہ باقی 4 عمل تو نے کہاں سے لیے ہیں؟ کہ با جماعت پڑھنی ہے، پورا رمضان پڑھنی ہے، امام کے پیچھے پڑھنی ہے، قرآن ختم کرنا ہے۔ یہ 4 باتیں مجھے حدیث سے بتائی جائیں۔ آپ سے جو بے وقوف بھی یہ بات کرے کہ تراویحیں 8 ہیں جی 20 نہیں ہیں، ان سے ان 4 سوالوں کا جواب مانگو۔ کون سے سوال؟ نمبر 1، بھئی تم پورا مہینہ پڑھتے ہو، یہ دکھاؤ۔ 8 پڑھتے ہو، یہ دکھاؤ۔ قرآن ختم کرتے، یہ دکھاؤ۔ با جماعت پڑھتے ہو، یہ دکھاؤ۔ یہ 4 باتیں یاد رہیں گی نا بھائی؟ جو آدمی تم سے کہے کہ 20 تراویحیں پڑھو، 8 تراویحیں پڑھو 20 نہ پڑھو، ان سے یہ 4 سوال کرو۔ تو پھر یہ جواب اللہ کیا دیتے ہیں؟ غور سے سنو، جواب دیتے بھی 8 تو حضور سے ثابت ہیں، اور پورا مہینہ با جماعت قرآن کا ختم کرنا، امام کے پیچھے پڑھنا، یہ صحابہ سے ثابت ہے۔ اپنی باری آئی تو آدھی بات حضور سے لے لی اور آدھی بات صحابہ سے لے لی۔ تو ہم کہتے ہیں کہ صحابہ کو یہ بات تو سمجھ آ گئی کہ پورا مہینہ پڑھنی ہے اور با جماعت پڑھنی ہے، امام کے پیچھے پڑھنی ہے، اور پورا قرآن ختم کرنا ہے۔ یہ 4 باتیں تو صحابہ کو سمجھ آ گئیں۔ تو صحابہ کو یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ تراویحیں 8 ہیں 20 نہیں ہیں؟ صحابہ نے 20 کیوں پڑھی ہیں؟ دیکھو، اوہو بات بڑھتی جا رہی بھی، میں نے آگے اور بات بھی عرض کرنی تھی، لیکن چلو کوئی نہ کوئی بات سمجھ تو پڑے، پلے تو پڑے۔ صحابہ سنت کا جتنا اہتمام کرتے تھے، صحابہ جو سنت کا اہتمام کرتے تھے وہ سن لو۔ ایک صحابی یوں ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ رہے ہیں، یوں ہاتھ اٹھا کے، غور سے سننا بھائی، یوں ہاتھ اٹھا کے۔ حضرت عبداللہ بن عمر تشریف لائے رضی اللہ عنہما، عبداللہ بن عمر، فرمایا ھذا بدعہ، ایسے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا فرمایا یہ بدعت ہے، کوئی دین نہیں ہے، کوئی شریعت نہیں ہے۔ کہ سنت کیا ہے؟ کہ یہ اس طرح دعا مانگو، سنت طریقہ یہ ہے، یہ طریقہ سنت نہیں۔ اگر ایسے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی جائے تو آدمی کافر ہوتا ہے؟ بولو بھائی، اس نے کوئی دین میں اضافہ کیا؟ کوئی اضافہ نہیں کیا، کیونکہ وہ اس کو ضروری نہیں سمجھتا، نہ اس کو دین کا حصہ سمجھتا ہے۔ لیکن صحابہ پہ قربان جائیں کہ جو طریقہ حضور کا تھا اس سے آگے پیچھے ہونے کو بھی برداشت نہیں کر رہے، اور فوراً بول پڑے کہ یہ طریقہ غلط ہے۔ تو حضرت عمر بن خطاب نے جب 20 تراویح با جماعت مسجد نبوی میں شروع کروائی، حضرت عثمان موجود، علی موجود، طلحہ موجود، زبیر موجود، حسن حسین موجود، ابو ہریرہ موجود، عبداللہ بن عمر موجود، 1.25 لاکھ صحابہ کا اجماع جماعت مقدس موجود ہے، تو صحابہ تو یہاں سے یہاں کے حکم کو بھی برداشت نہیں کرتے کہ سنت کا خلاف ہو جائے، بدعت ہو جائے گی۔ اتنا بڑا حکم عمر بن خطاب دین میں شامل کر رہے، کوئی ایک صحابی تو بولتا نا کہ عمر تو غلط کر رہا، ایک صحابی بھی نہیں بولا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اجمع صحابۃ علی 20 رکعۃ، کہ تمام صحابہ اس بات پر اتفاق کر لیا کہ بھئی صحیح کام عمر بن خطاب نے فرمایا کہ تراویحیں 20 ہی ہیں اور 20 ہی رہیں گی، جو 20 پڑھے گا 20 کا اجر پائے گا، سنت پہ چلے گا، جو 20 سے کم پڑے گا وہ سنت کے خلاف کام کرے گا۔ میری بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ صحابہ دین میں کمی کوتاہی برداشت کر سکتے تھے، تو حضرت عمر بن خطاب اگر تمہارے کہنے کے مطابق دین میں اضافہ کر رہے ہیں تو تیرا ایمان تو اتنا ہے کہ تو آج بول رہا، تو کیا مطلب صحابہ کا اتنا ایمان نہیں تھا کہ وہ بولتے؟ صحابہ کی جرأت پر قربان جاؤں، حضرت عمر بن خطاب کے پاس چادریں آئیں، صحابہ کو ایک ایک تقسیم کر دی، جمعے کی نماز کا وقت، خطبے کے لیے حضرت عمر بن خطاب کھڑے ہوئے، 2 چادریں پہنی ہوئی، تو ایک آدمی کھڑا ہو گیا، کہا عمر تیرا خطبہ بعد میں سنا جائے گا، ہمیں تو ایک ایک چادر ملی ہے، یہ تیرے پاس 2 کہاں سے آ گئی؟ یہ 2 تیرے پاس کہاں سے آ گئی؟ کہ اس کا جواب میرا بیٹا عبداللہ دے گا۔ عبداللہ کھڑا ہو گیا، کبھی ایک میں نے دی ہے۔ جو ایک چادر کا اضافہ وجود پر برداشت نہیں کرتا، وہ صحابی کی یہ شان ہے، وہ دین میں اضافہ برداشت کرے گا؟ تو یہ تہمت کس پہ لگ رہی ہے؟ صحابہ کے ایمان پر، صحابہ کے عشق رسول پر، صحابہ کی سنت سے محبت پر۔ اتنی بڑی بدبختی کرتے ہوئے نہ اس کی زبان گونگی ہوتی ہے نہ اس کی عقل اندھی ہوتی ہے۔ اتنے بدبختی یہ لوگ ہیں۔ آہا،
حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کوفہ کی گلیوں میں رمضان کے نماز کے بعد جا رہے تھے تراویح پڑھانے کے لیے. تو بعض مسجدوں میں نماز جلدی ہو جاتی ہے, تو دیکھا مسجدوں میں نا تراویح پڑھ رہے ہیں اور لوگوں نے مسجدوں کو بھرا ہوا ہے, جیسے ہمارے ہاں ماشاءاللہ بھری ہوتی ہے رمضان میں, تو تراویحوں میں مسجدیں بھری ہوئی ہیں. تو سنو حضرت علی المرتضیٰ کی دعا, فرمایا اللہم نور قبر عمر, اے اللہ عمر کی قبر کو روشن کر دے. کیوں؟ کما نور لنا مساجدنا, کہ جیسے اس نے تراویح کی باجماعت نماز شروع کر کے ہماری مسجدوں کو روشن کر دیا, ایسا ہی اے اللہ عمر کی قبر کو روشن کر دے. سبحان اللہ. بدعت سے روشنی آتی ہے کہ اندھیرا آتا ہے؟ روشنی کس سے آتی ہے؟ سنت سے. بدعت سے اندھیرا آتا ہے. حضرت علی سے بڑھ کر تو تیرا علم نہیں ہو سکتا, کہ جس علی کو حضور نے کہا کہ میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. اتنی بڑی شخصیت وہ کہہ رہی ہے کہ اے اللہ عمر کی قبر کو منور کر, ہماری مسجدوں کو منور کیا ہوا اسی. جیسے بھائی تراویح 20 ہیں, بھائی تراویح 20 پڑھو نہ پڑھو آپ کی مرضی, لیکن مسئلہ تو سمجھو نا, مسئلے کی حقیقت اور نزاکت تو سمجھو, کہ زبان سے تمہاری یہ نہ نکلے کہ 8 سنت ہیں, یہ زبان سے یہ لفظ نہ نکلے نہ پڑھنا اتنا بڑا گناہ نہیں ہوگا جتنا تم سنت کو تبدیل کر کے بڑے گنہگار بن جاؤ. پڑھنا نہ پڑھنا آپ کی مرضی ہے بھائی, میں نہیں کہتا, لیکن یہ ذہن رکھو کہ تراویح کتنی ہیں بھائی؟ اونچی بولو سارے, 20 ہیں بھائی. تو بھائی ہر تراویح کے ہر سجدے پر کتنی نیکیاں؟ آگے بڑھو. ترغیب و ترہیب کی حدیث. اب اللہ کی رحمت اس امت پر بڑھ رہی ہے. اللہ کے نبی ارشاد فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ہر افطاری کے وقت اللہ 60,000 لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں ڈالتا ہے. پورے 30 دن ہر افطاری کے وقت. تو کتنے لوگ ہو گئے بھائی؟ 18 لاکھ لوگوں کو اللہ جہنم سے نکال کر جنت میں ڈالتا ہے. پھر اللہ کی رحمت اور بڑی, میرے نبی نے آگے فرمایا دوسری حدیث حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما سے, فرمایا اللہ افطاری کے وقت ہر روز ہر افطاری کے وقت 6 لاکھ لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں ڈال رہا. 30 دن کتنے لوگ ہو گئے؟ 1,80,00,000. پھر آگے اللہ کی مزید رحمت بڑھ گئی, مزید رحمت. میرے نبی نے پھر فرمایا ابن عباس کی حدیث ترغیب و ترہیب میں, فرمایا اللہ افطاری کے وقت ہر روز 10 لاکھ لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں ڈالتا ہے. اور جب آخری افطاری ہوتی ہے, جتنا اللہ نے 29 دنوں میں لوگوں کو نکالا ہوتا ہے, اتنا ایک آخری دن اکٹھے اتنے لوگوں کو اللہ جہنم سے نکال کر جنت میں ڈال رہا. یعنی 3 کروڑ لوگ جہنم کی آزادی حاصل کر کے جنت میں جا رہے ہیں. یہ کس کی برکت ہے؟ رمضان کی برکت. یہ رمضان کی برکت. چھوڑو بھائی, جہنم سے پناہ بھی چھوڑو, چھوٹی چیز ہے. جنت بھی چھوڑو, چھوٹی چیز ہے. جنت کے محلات بھی چھوڑو, چھوٹی چیز ہے. ہر سجدے پر 1500 نیکیاں چھوڑو, یہ بھی چھوٹی نیکی ہے. سب سے بڑی فضیلت, اللہ اکبر, اللہ ہمیں نصیب فرمائے, اللہ ہمیں نصیب فرمائے. مشکات بخاری کی حدیث, مسلم کی حدیث, ابن ماجہ کی حدیث, ابو داؤد کی حدیث. اللہ کے نبی ارشاد فرمایا کہ اللہ کہہ رہا ہے الصوم لی وانا اجزا بہ, اے میرے بندے روزے کا بدلہ جنت, چھوٹی چیز, محل چھوٹی چیز, اور جو ہے وہ نیکیاں چھوٹی چیز, جہنم سے پناہ چھوٹی چیز. تو روزہ رکھ میں تیرا ہو گیا. اللہ اللہ اپنی محبت نصیب فرمائے. جس کا اللہ ہو گیا پیچھے کچھ رہ گیا, پیچھے کچھ رہ گیا. اب بتاؤ بھی جو روزہ نہیں رکھ رہا کس کو چھوڑ رہا ہے؟ کس کو چھوڑ رہا ہے؟ اور جس کو اللہ نے چھوڑ دیا کبھی دنیا میں سکھ پا سکے گا؟ موت کے وقت قبر میں حشر میں سکھ پا سکے گا؟ نہیں پا سکتا. اس لیے بھی روزہ رکھو اللہ کا واسطہ. زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ روزے میں مر جائیں گے نا, اس سے بڑی بات تو نہیں ہے. تو روزے کی حالت میں موت آ جائے تو اس سے بڑی کون سی خوش قسمتی ہوگی؟ اس سے بڑی کون سی خوش قسمتی ہوگی؟ جب روزہ نہ چھوٹے, روزہ نہ چھوٹے. آخری گزارش, اتنی بڑی رحمتوں میں, اتنی بڑی بخششوں میں, اتنی بڑی اللہ کی معیت لینے میں, اللہ کے ساتھ ہونے میں 4 لوگ محروم ہیں. 4 لوگوں کا اس رمضان کے مہینے میں نہ بخشش,
نہ جہنم سے آزادی، نہ اللہ کی رحمت، نہ 10 لاکھ لوگوں میں نام، نہ اللہ کے نبی کے لیے محبت کا کوئی ذریعہ اور سبب، نہ اللہ کے ساتھ ہونے کا وعدہ۔ 4 لوگ، بتاؤ بھی کتنے بڑے بدبخت ہوں گے؟ بولو بھائی کتنے بڑے بدبخت ہیں۔ نمبر 1، ماں باپ کا نافرمان، ماں باپ کا نافرمان، اس کے اس مہینے میں کوئی بخشش نہیں، کوئی بخشش نہیں۔ اس لیے بھائیو، ماں باپ ناراض ہیں اور زندہ ہیں، منا لو، اللہ کا واسطہ منا لو۔ ناراض نہیں بھی ہیں، ماں باپ کی ایک شان ہے، اللہ نے عجیب دی ہے کہ اولاد کو الٹا کام کر بھی دینا، بعض تو بول دیتے ہیں، اکثر نہیں بولتے، سہ جاتے ہیں، اندر ہی گھٹ جاتے ہیں، آنسو نہیں نکلتا، ہائے نکل جاتی ہے۔ یہ ہائے میرے اور آپ کے مقدر کو پھاڑنے کے لیے کافی ہے۔ اگر ماں باپ کی ہائے نکل گئی، اگر آنسو نکل گیا تو سمجھو دنیا برباد، آخرت بھی برباد۔ اگر ماں باپ سے نہیں ایسی کوئی بات کہ انہوں نے بددعا دی ہو یا انہوں نے کوئی برا بلا کہا ہو، لازمی ہم انسان ہیں، فرشتے تو نہیں ہیں بھائی، جبریل تو نہیں کہ ہم سے کوئی غلطی کوتاہی نہ ہوئی ہو، لازماً ماں باپ کی بے ادبی ہوئی ہوگی اور ان کی نافرمانی ہوئی ہوگی۔ رمضان کے آنے سے پہلے جا کے صلح صفائی کروا لو، معافی تلافی کر لو، اماں میں نے ضرور تیرا دل دکھایا ہوگا، ابا میں نے ضرور تیری نافرمانی کی ہوگی، مجھے معاف کر دے، ورنہ میں اتنی بڑی رحمتوں سے محروم ہو جاؤں گا، جہنمیوں سے جو خلاصی ہو رہی اس میں میرا نام نہیں آئے گا۔ مجھ پہ رحم فرمائے، مجھ پہ ترس کھائیں۔ معافی مانگنی ہے غلاموں کی طرح۔ قرآن کیا کہتا ہے کہ ماں باپ کے لیے پر بچھا دو، ان بازوں کو اللہ نے پر کہا ہے۔ جب پرندہ اس کو شکار کر کے مارا جاتا ہے نا، تو جب وہ زمین پہ گرتا ہے اس کے دونوں پر یوں پھیلے ہوتے ہیں، پھیلے ہوتے ہیں۔ کیا مطلب کہ بھئی اب میں تیرے قدموں میں گر گیا، ذبح کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے، یوں ہی چھوڑتا ہے یا مجھے کھا دیتا ہے، میں تیرے حوالے ہوں۔ تو اسی طرح قرآن کہہ رہا ہے کہ اپنے دونوں پر بازو ماں باپ کے قدموں میں بچھا دو، ماں اور ابا میں تیرا غلام، میں تیرا نوکر، میں تیرا احسان مند، تو جو کہے گی، تو جو کہے گا میں ویسے ہی کروں گا۔ خلاف شرع کام کریں وہ نہ کرنا، خلاف شرع کام کہیں وہ نہیں کرنا، شریعت کے مطابق کام کریں، یا جو شریعت کے پسندیدہ کام ہے یا شریعت کے مطابق ہے یا شریعت کے خلاف نہیں ہے، دنیاوی نظام ہے، وہ کام کرو بھائی، کام کرو بھائی۔ خلاصتاً جو تم یہ چاہتے ہو کہ میری نسل میرے ساتھ وہ کرے، اپنے ماں باپ کے ساتھ وہ کرنا شروع کر دو، تیری نسل تیرے ساتھ وہی کرے گی، وہی تیرے ساتھ کام کرے گی۔ جیسے بھی ماں باپ زندہ ہے راضی کرو، فوت ہو چکے ہیں نافرمان ناراض تم سے گئے ہیں، میرے نبی کی حدیث ہے، فرمایا جاؤ موجب طبرانی میں حدیث، جمعے کے جمعے اپنے ماں باپ کی قبر پہ جایا کرو، ان کے لیے ایصال ثواب کیا کرو، اللہ 2 نعمتیں دے گا، تیری بھی بخشش کرے گا، والدین کی بھی کرے گا، اور تجھے قیامت کے دن فرما برداروں میں شامل کرے گا۔ سبحان اللہ۔ میں قربان اللہ کے نبی پر دونوں حل بتائیں، دونوں حل بتائیں، اسے ماں باپ راضی، اللہ کا واسطہ بھائی۔ غیر شادی شدہ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی کہ ماں باپ کی کیا اہمیت ہوتی ہے۔ جب اپنی اولاد ہوتی ہے نا پھر پتہ لگتا ہے کہ کی پاوک دی۔ ایک صحابی نے اللہ کے نبی سے اپنے باپ کی شکایت کر دی، اس کا ایک جملہ بتانا چاہتا ہوں، بس ایک جملہ۔ صحابی نے کہا جب بھی اس کے ابا کو بلا کے لاؤ، اللہ کے نبی نے کہا صحابی سے، صحابی چلے گئے، اللہ کے نبی بلا رہے ہیں، کہا خیریت تو ہے؟ کیوں بلایا؟ کہ تیرے بیٹے نے تیری شکایت لگائی ہے، تیرے بیٹے نے تیری شکایت لگا دی۔ بڑا ڈسارڈ ہوا بیچارہ کہ میرے بیٹے نے میری ہی شکایت حضور کو لگا دی، میں تے ابا ہوں، میں پترتے نہیں پر آتے نہیں۔ راستے میں آتے آتے اس نے دل میں کچھ اشعار پڑھے، دل میں، زبان سے دل میں اشعار پڑھے، اللہ کے نبی کی مجلس میں، یا رسول اللہ السلام علیکم۔ کہا بھائی جبریل نے آ کے بتا دیا اللہ کے نبی کو، کیسے کہو کہ یہ جو تو نے اشعار پڑھے ہیں وہ تو سناؤ۔ اللہ کے نبی فرمایا وہ تو نے اشعار کیا کہے ہیں وہ شعر سناؤ۔ کہ یا رسول اللہ آپ ہمیشہ ہی ہمارا ایمان بڑھاتے رہتے ہیں، میں قربان آپ اور آپ کے رب پر کہ جو اشعار میرے کانوں نے نہیں سنے آپ کے رب نے سن لیے۔ کہا سناؤ تو صحیح۔ انہوں نے اشعار شروع کیے، لمبا قصیدہ، ایک جملہ بس، ایک جملہ، پہلا جملہ کہا جب اس کی پتہ چلی کہ اس نے میری شکایت لگائی ہے تو میرے دل نے اشعار پڑھے۔ پہلا شعر جس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ بیٹا جس دن تو پیدا ہوا تھا نا ہم نے اپنے لیے جینا چھوڑ دیا تھا، اپنی خوشیاں قربان کر دی تھی، اپنی ساری خواہشاتیں ذبح کر دی تھی، اپنی ساری تمنائیں ہم نے مٹی کے نیچے دبا دی تھی کہ نہیں اب جینا ہے تو تیرے لیے، مرنا ہے تو تیرے لیے۔ یہ ماں باپ کرتے ہیں، اللہ کی قسم کرتے ہیں یہ ماں باپ۔ کالا کلوٹا بچہ بھی ہوگا نا وہ بھی اس کو چاند سے زیادہ حسین لگے گا، وہ اس کو چاند سے حسین۔ اسے ماں باپ کی قدر کرو بھائی، اللہ کا واسطہ ماں باپ زندہ ہے۔
نمبر 2 آدمی جو شراب پیتا ہے. شراب سے مراد نشہ کرنے والا, ہر قسم کا نشہ, چرس, افیم, بھنگ, پاؤڈر اور جتنے بھی نشے ہیں جو انسان کی عقل مار دیتے ہیں, وہ سب حرام ہیں. اور قیامت کے دن اور اس مہینے میں اس کی کوئی بخشش نہیں, کوئی بخشش نہیں ہے. چرس بھی حرام ہے. او پٹھانوں توجہ نال, پنجابی بھی پیتے ہیں, پٹھان بھی پیتے ہیں. آپ نہیں پی رہے, میں آپ کی بات نہیں کر رہا. کیوں؟ پٹھانوں کی طرف سے مجھے یہ حکم ملا ہوا ہے کہ مولوی کی پتہ ہے چرس تے مکروہ ہے, حرام تھوڑی ہے. تو پنجابی بھی پیتا ہے, پٹھان بھی پیتا ہے. تو اللہ کا واسطہ دونوں سے عرض کر رہا ہوں, ناراض نہیں ہونا کہ میں نے پٹھان کا نام لے لیا تو پنجابی صاف ہو گئے, دونوں پیتے ہیں. تو توبہ کرو بھائی, چرس حرام ہے, حرام ہے بھائی, مکروہ نہیں ہے, حرام ہے. علماء نے حرام لکھا ہوا ہے. تو نشہ کرنے والا اس مہینے کوئی بخشش نہیں. نمبر 3 دل میں کینہ رکھنے والا, بغض رکھنے والا, حسد رکھنے والا. دل میں بغض, حسد, کہ کسی سے بدلہ لینا چاہتا ہے, طاقت نہیں, یا وہ قابو میں نہیں آ رہا, لیکن دل میں پروگرام بن رہا ہے, اے میری داڑھ تھلے آ گیا نا, میں چھڑنا نہیں, اے میرے قابو تے آوے, میں اس کو چھوڑوں گا نہیں. یہ کینہ رکھنے والا اس مہینے میں کوئی بخشش نہیں. آخری اور اس آخری کے لیے میں آپ سے جھولی اٹھا کے بھیک مانگوں گا بھائی, میں بھیک مانگوں گا آپ سے. میں نہیں کہتا کہ فلانا 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 فلانا, جو بھی ہے وہ سمجھتا ہے اس چیز کو. میں بھیک مانگوں گا آپ سے. آج میں پگڑی پہن کے آیا ہوں, اللہ کے نبی کی سنت, یہ پگڑی میں آپ کے قدموں میں رکھنے کو تیار ہوں. کس لیے؟ فرمایا اس مہینے میں جو رشتے ناتے توڑتا ہے اس کی بھی کوئی بخشش نہیں. بھیک مانگتا ہوں بھائی. کوئی بھائی ناراض ہے, بھائی سے صلح کر لو. بہن ناراض ہے, بہن کو منا لو. کوئی چچا بھتیجا ماما بھانجا ناراض ہے, کوئی خالہ پھوپھی ناراض ہے, کوئی دوست ناراض ہے, اللہ کا واسطہ منا لو, اللہ کا واسطہ منا لو, اللہ کا واسطہ منا لو بھائیو. کوئی نہیں ہوگا اگر غلطی اسی کی بھی ہوئی اور آپ معافی مانگنے کے لیے چلے گئے, رب محمد کی قسم, فرمایا جو اللہ کے لیے جھکے گا اللہ اس کو بلند کرے گا. میرے نبی کا فرمان. اس میں رشتے ناتے ٹوٹے ہوئے ہیں, اللہ کا واسطہ معافی مانگ لو. اور بھائی ایک اور عرض کرنے لگا ہوں, کسی کو درمیان میں واسطہ نہ بناؤ کہ یار جا فلانا بندہ میرے کو ناراض ہے گا یار, انہوں کہ میں تو راضی ہو جائے گا. بہت کم ہوتا ہے کہ تیسرا آدمی تمہیں جوڑے گا, بہت کم ہوتا ہے. اس لیے براہ راست خود جاؤ کہ درمیان میں تیسرا آدمی آ کے مزید تمہارے لیے بدگمانیاں ڈالے, مزید تمہارے دلوں میں میل کچیل ڈالے, اس سے کہے کہ ہم بھی تو کیوں ناراض ہے, 2-4 باتیں وہ بتا دے, اور یہ آ کے بتائے بھی تو اس سے کیوں ناراض ہے, 2-4 باتیں وہ بتا دے, کہتا تو بھی ظالم ہے وہ بھی ظالم ہے, تو دونوں تھی رہو. 2-4 باتیں اس کی سنے گا, اس کو کہہ دے گا, اس کی سنے گا, اس کو کہہ دے گا, بجائے صلح کرنے کے لڑائی کروا دے گا. اس لیے بھائیو صلح کر لو, خود چلے جاؤ بھائی, کیا ہوتا ہے, کچھ نہیں ہوگا. میں نبی کا فرمان ہے, اللہ عزت بڑھائے گا. فرمایا جو حق پر ہوتے ہوئے بھی معاف کر دے گا, اللہ کا نبی کہہ رہا میں اس کو گارنٹی دیتا ہوں کہ اعلی جنتوں میں اسے گھر لے کر دوں گا. حق پر ہوتے ہوئے معاف کر دے, یہ غلطی اس کی ہے لیکن میں معافی مانگنے کے جا رہا ہوں. فرمایا اعلی درجوں میں حضور کی گارنٹی ہے بھائی, اور کس کی تمہیں گارنٹی دوں, اور کس کی تمہیں گارنٹی دوں. جو چاہتا ہے کہ اس کا مال بڑھ جائے, جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر بڑھ جائے, فرمایا رشتے ناتے کو جوڑے, رشتے ناتے کو جوڑے. تو بھائیو اٹھیں گے جمعے کے بعد, جو جس سے ناراض ہے اللہ کے لیے, مولی صغیر کے لیے نہیں, اللہ کے لیے اس کو معاف کر دینا, اللہ کے لیے اس سے گلے مل لینا, اللہ کے لیے اپنے دل سے بغض اور کینہ صاف کر دینا. تو کیا ہوگا, اس رمضان میں تمہیں اللہ مل جائے گا, ورنہ رب محمد کی قسم نہ جنت ملے گی, نہ جنت کا بنانے والا رب تمہیں ملے گا. کتنا بڑا نقصان کرے. انا کا مسئلہ ہے بس بھائی, اور کچھ نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھنا. ہم نے انا کا مسئلہ بنایا ہوا ہے, میں بڑا اے چھوٹا, میں تو بھول جاؤں. حسن حسین دونوں میں لڑائی ہوگی, بھائی تھے, ہو گئی ہے, انوکھی بات نہیں ہے, ہو جاتی ہے. فرشتوں میں لڑائی نہیں ہوتی. پانڈے کول ہونا تو آواز آتی رہتی ہے, برتن ہونا تو آواز آتی رہتی ہے, کوئی بات نہیں. لیکن صحابہ کا عمل دیکھو کہ ناراضگی کے بعد کیا قدم اٹھایا. لوگ چل کر آگے حضرت حسین کے پاس کہ تو چھوٹا ہے, جا کے معافی مانگ. کہ بے شک حق میرا بنتا ہے, میں معافی مانگوں, لیکن میں نے اپنے نانا سے ایک حدیث سنی ہے, میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ حدیث میرے بڑے بھائی کو مل جائے. کیا کہ میں اللہ کے نبی سے سنا کہ جو کسی سے صلح کرنے کے لیے چلتا ہے, جہاں سے چلے گا اور جہاں پہنچے گا, اللہ بے جوڑ موتی کا محل جنت میں اس کو عطا کرے گا. میں یہ چاہتا ہوں یہ محل میرے بڑے بھائی کو مل جائے.
بڑے بھائی کو بھیجے. میاں بیوی میں رنجش ہو جاتی ہے. اما عائشہ سے اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں, بخاری کی حدیث, عائشہ جب تو راضی ہوتی ہے نا تو مجھے پتہ چل جاتا ہے, اور جب تو ناراض ہوتی ہے مجھے پھر بھی پتہ چل جاتا ہے. یا رسول اللہ, آپ کو کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ کہ جب تو خوش ہوتی ہے نا تو کہتی ہے لوگوں کو, جب قسم اٹھانی ہو تو کہتی ہے رب محمد کی قسم, تو میرا نام لیتی ہے جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہے. اور جب تم مجھ سے کوئی کسی بات پہ ناراض ہوتی ہے تو کہتی ہے کہ رب ابراہیم کی قسم, ابراہیم علیہ السلام کا نام لے لیتی ہے. اما عائشہ نے فرمایا یا رسول اللہ, میں صرف آپ کا نام چھوڑتی ہوں, آپ سے محبت نہیں چھوڑتی. نام چھوڑا ہے, آپ سے محبت نہیں چھوڑی. تو ہم کیوں بھائی اپنی جنت خراب کر رہے ہیں, اپنی جہنم بڑھا رہے ہیں, اللہ سے تعلق ہمارا کٹ رہا ہے, کیوں اپنے انا کا مسئلہ بنایا ہوا ہے؟ اور پھر موقع ہم ڈھونڈتے ہیں کہ کوئی موقع ملے جس کو میں نے ٹھیس پہنچانی ہے. شادی کا موقع آ جاتا ہے, میں نہیں جانا, انہیں پتہ لگے. غم کا موقع آتا ہے, میں نہیں جانا, انہیں پتہ لگے. نہیں بھائی, وہ کافر تو نہیں ہو گیا نا, مرتد تو نہیں ہوگی. ہمارے اسلام تو کفر کیا بھائی, کافروں کا بھی لحاظ رکھتا ہے. عبداللہ ابن عمر نے بکری ذبح کی, کبھی میرے پڑوسی کو گوشت دیا کہ نہیں دیا؟ پڑوسی کون تھا؟ کوئی ولی نہیں تھا, یہودی تھا. صحابہ تو یہودیوں کا خیال کرتے. صحابی نے ایک کافر نے اللہ کے نبی کو ادھار دیا اور وقت سے پہلے آ کے ادھار مانگنا شروع کر دیا, اور بدتمیزی سے اور محمد میرا مال کیوں نہیں دیتا, نعوذ باللہ, اس الفاظ سے. اور عمر نے تلوار نکالی, اور بدبخت ابھی ٹائم بھی نہیں ہوا اور بدتمیزی کرتا, تیری گرد, عمر تلوار اندر رکھ, اس کا میں نے پیسے دینا ہے, اس کو مطالبے کا حق ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بھی تو مطالبہ نرمی سے کر, اس کو کہا اس کا حق ہے, اس کو ماننے دے, تو ذرا گرمی کم کر, تو ٹھنڈا رہے. دونوں کو بتایا. پھر فرمایا عمر جاؤ اس کا قرضہ واپس کرو, اور جو تو نے اس کو دھمکی دی ہے قتل کرنے کی, اس کے بدلے میں تھوڑا سا مال اور دے دینا تاکہ اس کا دل نرم ہو جائے. میرا بھائی یہودی ہو گیا جس سے میں ناراض ہوں, میرا بھتیجا, میرا چچا, میرا ماموں, میرا خالہ, میری خالہ, میری پھوپھو کوئی غیر مسلم مرتد ہو گئے جس سے میں ناراض ہوں. اتنا بڑا کلیجہ ہم کہاں سے لے آتے ہیں کہ اپنے دلوں میں اتنے لوگوں کا بغض پالتے ہیں؟ جسے پھر جھولی پھیلا رہا ہوں آپ کے قدموں میں میرے بھائیوں, جو جس سے ناراض ہے آج یہ نیت کر کے اٹھو کہ جمعے کے بعد انشاءاللہ یا فون پہ بات کریں گے یا گھر جا کے اس کو صلح کریں گے. کون کون نیت کرتا ہے بھائی؟ میں بھی نیت کرتا ہوں. میں سے کوئی ناراض ہوگا میں اس کو فون کر کے پوچھوں گا انشاءاللہ. سب کرتے ہیں نیت بھائی. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے.